العز لأمتنا شعارا جاء ليحيينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. امام مہدی کے صفات شخصیہ کا مختصر تعارف احادیث مبارکہ کے تناظر میں. نمبر 1، امام مہدی کا خراسان کی سیاہ جھنڈوں سے تعلق. روایت میں فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اذا رأیتم الرایات السود من قبل خراسان فأتوها فإن فیہا خلیفۃ اللہ المہدی. سیاہ جھنڈوں میں اختلافات کے وقت ان میں سے نہ ہونا. ابن حماد کی کتاب میں فرمایا حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لیس من ذی ولا من ذی ولکنہ خلیفۃ یمانی. امام مہدی کا ابو عبداللہ کنیت. حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے یکنہ ابا عبداللہ. امام مہدی کی کنیت کا ابو القاسم ہونا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کنیتہ ککنیتی. امام مہدی کا نام محمد. عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اسمہ اسمی یواطئ اسمہ اسمی اسم المہدی محمد رجل من اہل بیت یواطئ اسمہ اسمی. امام مہدی کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے یواطئ اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی. ان المہدی اسمہ محمد بن عبداللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے. امام مہدی کی والدہ کا نام آمنہ ہونا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے قد عرفناها باسمہ واسم ابیہ وامہ وحلیتہ. امام مہدی کا ظاہری نام ہونا اور ایک خفیہ کوڈ نام ہونا. اسم لہو اسمان اسم یخفی و اسم یعلن. اور دوسری روایت میں فرمایا انت فلان ابن فلان فیقول لا بل انا رجل من الانصار. امام مہدی کا قریشی ہونا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے قلت ثم ممن قال من قریش. امام مہدی کا ہاشمی ہونا. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے قلت ثم ممن قال من بنی ہاشم. امام مہدی کا اہل بیت ہونا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے المہدی منا اہل البیت. امام مہدی کا عطرت میں سے ہونا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے المہدی من عطرتی. امام مہدی کا فاطمی ہونا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ. امام مہدی کا حسنی ہونا. ابو وائل ابو اسحاق کی روایت میں ہے نظر علی رضی اللہ عنہ الی الحسن فقال ان ابنی هذا سید کما سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیخرج من صلبہ رجل باسم نبیکم. امام مہدی کا حسینی ہونا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ان المہدی من بنی الحسن او من بنی الحسین. امام مہدی کا حسنی یا حسینی دونوں میں سے ہونا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات میں ہے یمکن ان یکون جامعا بین الحسن نسبین الحسنین والاظہر انہ من جہت الاب حسنی ومن جہت الام حسنی. کہ ماں باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے. امام مہدی کا لقب جابر ہونا. علی بن ہلالی سے روایت ہے یلقب بالجابر. امام مہدی کا مکی ہونا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں فیأتون رجل من اہل مکہ. امام مہدی کا مدنی ہونا. روایت میں ہے فیخرج رجل من اہل المدینہ. تو دونوں ہو سکتی. امام مہدی کا تعلق مکہ سے بھی ہوگا اور مدینہ سے بھی ہوگا. مدینہ میں بھی رہائش پذیر ہوں گے. امام مہدی کی جائز پیدائش کا مکہ یا مدینہ ہونا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اذا قام قائم اہل مکہ. دوسری روایت میں ہے المہدی مولدہ بالمدینہ. بچپن اور جوانی حجاز میں گزاریں گے. ابن رستم کی روایت میں ہے المہدی یجیء من الحجاز. یمن کی طرف جلاوطنی اور اس وقت امام مہدی کی عمر کا 18 سال کی عمر میں ہونا. کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے قال ولید قال رستم حتى ينتهي إلى رجل منهم فيجلي اليمن إلى اليمن ثم يسيرون إليه فيقتلونه ويولون عليهم رجل من قريش يقال له محمد يعني المهدي. قال بعض العلماء إنه من اليمن على ذلك اليماني تكون الملاحم. دوسری روایت میں فرمایا المہدی یجیء من الحجاز وهو ابن 18 سنة. امام مہدی کا یمن کے گاؤں کرع سے تعلق ہونا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے یخرج المہدی من قریۃ بالیمن یقال لها کرع. مکہ کے پہاڑوں میں امام مہدی کا غائب ہونا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے یکون لصاحب هذا الامر یعنی المہدی غیبۃ فی بعض هذه الشعاب، امام مہدی کا نبوی اخلاق والا ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے خلقہ خلقی، خلقہ خلقی، امام مہدی کی پیدائش صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صفات سے الگ اور جداگانہ ہونا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت میں یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق، امام مہدی کا رنگ عربی رنگت کا ہونا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے المہدی رجل من ولدی اللون عربی، گندمگو ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے هو فتى من قریش آدم یعنی اسمر اللون، امام مہدی کا سرخ مائل سیاہ ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ذالک المشرب حمرة، امام مہدی کا کشادہ پیشانی والا ہونا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اجل الجبہہ، چوڑی پیشانی والا ہونا، روایت میں فرمایا اجل الجبین، اونچی پیشانی والا ہونا، روایت میں فرمایا اعلی الجبہہ، امام مہدی کے بالوں کا گنگریالہ ہونا، روایت میں فرمایا حتی یأخذها رجل آدم جعد الشعر، بال منڈوں پر ہونا، یسیل شعرہ علی منکبیہ، سیاہ داڑھی اور بالوں کا سیاہ ہونا، سواد شعرہ ولحیتہ ورأسہ، سر میں جلد کی بیماری کا ہونا، برأسہ حزاز وداء الحزاز برأسہ، خوبصورت چہرے والا ہونا، صفت المہدی حسن الوجہ، امام مہدی کا اچھے خد و خال والا ہونا، المہدی اقبل، امام مہدی کے چہرے پر نورانیت، یعلو نور وجہہ سواد شعرہ ولحیتہ ورأسہ، امام مہدی کا چمکدار ستارے کی طرح چہرہ کا ہونا، کأن وجہہ الکوکب الدری فی اللون، کأن وجہہ کوکب دری، دوسری روایت میں یہ ہے چہرے پر دانوں کے اثرات کا ہونا، بوجہہ اثر، دائیں گال پر خال کا ہونا، فی خدہ الایمن خال اسود، دوسری روایت میں فی وجہہ خال، اور تیسری روایت میں فرمایا شامۃ فی رأسہ، امام مہدی کی بویں گنی اور لمبی ہونا، المہدی رجل ازج، دونوں بویں ایک دوسرے سے جدا ہوں گی، المہدی رجل ازج ابلج، اوپر سے نیچے کی طرف مائل کشادہ، المہدی المشرف الوجہ حاجبین، امام مہدی اندر کی طرف ان کی آنکھیں دسی ہوئی ہوں گی، غائر العینین، امام مہدی کی آنکھیں سرمگین ہوں گی، اکحل العینین، امام مہدی کی ناک میانی ہوں گی، المہدی اقن الانف، امام مہدی کی ناک لمبی ہوں گی، المہدی اشم الانف، امام مہدی کی ثنایا علیہ میں فاصلہ ہوگا، افرق الثنایا افلج الثنایا، امام مہدی کی ثنایا دانتوں میں زیادہ فاصلہ ہوگا، اغرق الثنایا، امام مہدی کے ثنایا دانت چمندار ہوں گے، المہدی براق الثنایا، امام مہدی کی زبان میں تھوڑی سی لکنت ہوگی، فی المہدی فی لسانہ رتہ انحباس خفی، امام مہدی کی زبان میں باری فن ہوگا، فی لسانہ ثقل، کبھی کبھار بات کرتے ہوئے ہاتھ پر ران پر ہاتھ ماریں گے، وضرب بیدہ الیسری بیدہ الیمنی اذا ابطأ علیہ الکلام، داڑھی گنی ہوں گی، المہدی کث اللحیہ، امام مہدی کا قد میانہ ہوگا، المہدی هو مربوع، کم گوش والا ہونا، ضرب من الرجال، امام مہدی کی رنگت عربی اور جسم اسرائیلی ہوگا، اللون عربی والجسم جسم اسرائیلی، موٹا گردن ہوگا، ثم یأتینا الغلیظ القصر القائد العادل، امام مہدی کی گردن نیچے کی طرف مائل ہوگی، لا تقوم الساعة حتى يستخلف رجل من اہل بیتی اجنأ، امام مہدی کے دونوں مونڈے مضبوط اور بڑی ہوں گی، یخرج رجل من ولدی عظیم المشاش المنکبین، دونوں مونڈوں کے درمیان کشادگی ہوگی، العریض ما بین المنکبین، امام مہدی کے مونڈے اویزاں ہوں گے، المہدی ان المہدی مسترسل المنکبین، امام مہدی کا سینہ کشادہ ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا ان المہدی واسع الصدر، امام مہدی کا پیٹ بڑا ہوگا، علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا ضخم البطن، امام مہدی کا پیٹ نکلا ہوا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا یخرج رجل من ولدی فی آخر الزمان مبدح البطن، دونوں ران ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، ازیل الفخذین، دونوں ران وہ موٹے ہوں گے، وہ کشادہ ہوں گے، عریض الفخذین، دونوں دو خال والا ہوں گے،
اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا ثم یلیہا رجل ذو شامتین، کندھے پر خال ہوگا، فی کتفہ علامۃ النبوہ، امام مہدی کے ران پر خال ہوگا، بفخذہ الایمن شامہ، امام مہدی وہ نوجوان اور نوخیز ہوں گے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے یقوم فی آخر الزمان رجل من عطرتی شاب، اور دوسری بات میں فرمایا یبعث اللہ منا اہل البیت غلاما شابا حدثا، تیسری بات میں فرمایا فتن شاب من قریش، دعوت دین کے وقت نکلنے کی عمر امام مہدی کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی۔ یبعث وهو ما بین الی الاربعین، یخرج المہدی وهو ابن 40 سنہ کأنہ رجل من بنی اسرائیل، اور مہدیت کے وقت اس کی عمر 50، 53 یا 60 سال ہوگی،